انڈیا کو اسرائیل کی سپورٹ تھی اور ان کے پاس اسرائیل کے بنائے ہوئے ڈرونز تھے جو پاکستان کے بنائے ہوئے ٹرکش ڈرونز پہ بھاری پڑ گئے اور زیادہ مؤثر ثابت ہوئے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی ہماری ساری توجہ اسی طرف مبذول رہی کہ انڈیا کے ہم نے طیارے مار گرائے، لیکن ایک دوسرا سیکٹر تھا جدھر ہم کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور انڈیا اس معاملے میں اس فیلڈ میں ہم سے سبقت لے گیا۔ خواتین و حضرات، یہ سیکٹر ہے ڈرونز کا۔ ان کے پاس اسرائیل کے ڈرونز تھے، ہمارے پاس ٹرکش ڈرونز تھے۔ یہ کیا فرق تھا؟ انڈیا کیوں کامیاب ہوا اس میں؟ ہمیں کیوں اس ایریے میں ناکامی ہوئی؟ اس کی طرف ہمیں بڑی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب آپ جنگ کی صورت میں جاتے ہیں تو جو بھی آپ کی فورسز جس لیول پہ جن چیزوں کے ساتھ ایمونیشن کے ساتھ لڑ رہی ہوتی ہیں ان کی سنکرونائزیشن اور سکسیس بیک وقت ضروری ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ہم اپنے پروگرام پہ جائیں خواتین و حضرات، اگر آپ نے چینل یاسمین آفتاب علی کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن دبا کر ضرور سبسکرائب کریں، اور پروگرام پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیں۔ خواتین و حضرات، پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والی جنگ میں یقیناً پاک فضائیہ نے میدان مار لیا، بلکہ یہ کہا جائے کہ فضا مار لی تو زیادہ بہتر ہوگا، مگر ضروری یہ ہے کہ ہم اس طرف نظر ڈالیں جدھر ہماری کمزوریاں ہیں۔ انڈیا کو اسرائیل کی سپورٹ تھی اور ان کے پاس اسرائیل کے بنائے ہوئے ڈرونز تھے جو پاکستان کے بنائے ہوئے ٹرکش ڈرونز پہ بھاری پڑ گئے اور زیادہ مؤثر ثابت ہوئے۔ اب نتن گوکھلے جو انڈیا کے ایک بڑے لیڈنگ انالسٹ ہیں، انہوں نے جو رائے دی، انہوں نے کہا کہ دیکھیے بہت سارے ہمارے پاس مختلف نوعیت کے ڈرونز ہم نے لیے ہیں، جس میں سے 3 کا تو انہوں نے نام شیئر کیا، اور لیکن میرے ایڈیٹر آپ کو اسکرین پہ مختلف ان کے ڈرونز کی تصویریں دکھاتے جائیں گے۔ ایک تو بتایا گیا کہ جی پام 400، دوسرا ہیرپ سیوسائڈ ڈرون، اور تیسرا ریڈار ڈسٹروئنگ ہارپی۔ یہ اس جنگ میں ان 3 نے خصوصاً بڑا مرکزی کردار ادا کیا۔ اسرائیل اس وقت انڈیا کا میجر جو ہے وہ آرم سپلائر ہے، اور دلی میں اس کی ریپوٹیشن ایک بااعتماد ایلائی کی ہے۔ اسرائیل اپنی ضرورت کے لیے، ملٹری ضرورت کے لیے، انڈیا بڑی حد تک بلکہ بہت حد تک اسرائیل پہ بھروسہ کرتا ہے، اور ان کی قربت بہت اچھے سے ان کی پارٹنرشپ کام کر رہی ہے۔ اسرائیل ڈیفنس فرمز انڈین فرمز کے ساتھ مل کر بھی کام کر رہی ہیں، اور انڈیا کے ساتھ انہوں نے ایک سبسیڈیری بنائی ہے۔ ان کی جو اسرائیلی کی فرم ہے ایل-بٹ سسٹمز، ELBIT، ایل-بٹ سسٹمز، وہ کولیبریٹ کرتی ہے بھارت فوج کے ساتھ کہ وہ آرٹلری اور موٹار سسٹمز بنائیں۔ انڈیا کو ویپنز کی سیل اسرائیل سے پچھلے سالوں میں بہت بڑھ گئی ہے۔ انڈیا اسرائیل سے ہی ملٹری ہارڈ ویئر کیوں لیتا ہے؟ ایک تو انڈیا کے تعلقات اسرائیل سے بے حد دیرینہ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مودی نے اسرائیل PM کو جب نیو دہلی میں حیدرآباد ہاؤس میں ملاقات ہوئی تھی، یہ میں آپ سے 15 جنوری 2018 کی بات کر رہی ہوں، تو انہوں نے PM اسرائیل جو تھے پرائم منسٹر، ان کو جھپی ڈالی تھی۔ ویسے ایک صاحب نے بڑے تمسخر سے، انڈیا ان میرے کانٹیکٹ تھے، اوبویسلی BJP کو سپورٹ نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا ویسے اگر آپ دیکھیں مودی صاحب کی حکومت کو تو ان کو آپ مارک کر سکتے ہیں کہ ان کی حکومت کے ہائی لائٹس ہیں صرف یہ کہ یا تو لوگوں میں تفرقہ ڈالو انڈیا کے اندر، یا کتنے پرائم منسٹر کو جھپیاں ڈالی ہیں انہوں نے۔ دیٹ آئی فاؤنڈ دیٹ کمنٹ ویری فنی بٹ ویری ٹرو ایز ویل۔ اچھا، لیکن ایک بات، انڈیا US کا بھی ایلائی ہے، US اسرائیل کا ایلائی ہے، انڈیا اسرائیل سے ہتھیار خریدتا ہے، تو یہ ایک پورا نیکسس بنتا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ 1999 میں کارگل کی جنگ میں جب ہوئی تھی تو اسرائیل جو تھا اس نے اپنے مورٹرز اور ایمونیشن میزائلز اور لیزر گرینیڈز انڈیا کو دیے تھے، جس سے وہ ان کا جو جوابی کارروائی تھی پاکستان پہ مختلف، ظاہر ہے ایک طرف سے شروع ہوا، دوسری طرف نے جواب دیا، پھر انہوں نے جواب دیا، تو بڑی مؤثر رہی تھی اور ان کا ہاتھ بڑا بھاری رہا تھا۔ لیکن اب پاکستان کا ہاتھ اس لیے بھاری رہا کیونکہ جنگ فضا میں ہوئی تھی، وہ اس وقت انڈیا کا کمزور شعبہ تھا۔ لیکن خواتین و حضرات، یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ ضرور سوچیں
کہ اگر کل کو ہم فضائی حملے نہیں کرتے، ڈرونز یا کوئی اس کے ساتھ کوئی کمبینیشن والی جنگ ہوتی ہے، تو وے وڈ بی اسٹینڈ دیئر دین. تو ہمیں یہ چیز کو، اپنے ڈرونز کو، ان کی کوالٹی کو، ان کی پریسیشن کو، ان کی ریلائبلٹی کو، اس سے جڑے تمام باتوں کو بڑے غور سے دیکھنا ہوگا. کیونکہ اس وقت بھی جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک پیس زبردستی یو ایس نے کروایا ہے، ٹرمپ صاحب نے کروایا ہے، وہ ایک بڑا ان ایزی پیس ہے. وہ کوئی لانگ ڈرون آؤٹ یا اپنی خوشی سے نہیں انڈیا نے کیا ہے. اینڈ ایز آئی سیڈ، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کری کہ مودی اس وقت پھنسے ہوئے ہیں. وہ یہ بات ایکسیپٹ نہیں کر سکتے دنیا کے سامنے کہ انہوں نے جو یہ پاکستان پہ ڈائریکٹ اٹیک کرا وہ غلط تھا، کیونکہ وہ پولیٹیکلی ان کی موت ہوگی. تو ہی کی ناٹ سے دس. اس لیے وہ اپنا بیانیہ آگے بڑھائے جا رہے ہیں، اسی بیانی کو، جس سے وہ گلوبلی جو ڈپلومیٹک گراؤنڈ ہے وہ بھی بہت لوز کر رہے ہیں. اور اس پہ بھی میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں بات کی. خواتین و حضرات، آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک خدا حافظ.